السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا تھا، اور اس سے پہلے کافی ایپیسوڈز میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا۔ فعل ماضی لازم اور متعدی، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، یہ ساری قسمیں ہم نے پچھلے کچھ ایپیسوڈز میں پڑھی ہیں۔ اور لاسٹ ایپیسوڈ میں جو ہم نے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ فعل مضارع سے ہی ماضی کی کچھ قسمیں بنتی ہیں۔ ماضی بعید کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماضی مطلق پر کانا لگانے سے ماضی بعید بنتا ہے۔ اور آج کے درس میں ہم ماضی استمراری کے بارے میں پڑھیں گے، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ماضی استمراری۔ تو ماضی استمراری فعل مضارع سے بنتا ہے، اسی لیے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں پہلے فعل مضارع کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم ماضی استمراری کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی مطلق پر کانا لگانے سے ماضی بعید بنتا ہے۔ ماضی مطلق پر کانا لگانے سے ماضی بعید بنتا ہے، جیسا کہ یہ مثال سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ذہبہ زیدن، ذہب زیدن، زید گیا۔ یہ ماضی مطلق ہے، اس میں زمانہ تو ماضی ہے لیکن قریب اور بعید کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کو اگر ہم ماضی بعید بنانا چاہیں تو اس پر کانا لگایا جاتا ہے۔ کانا ذہب زیدن، زید گیا تھا، اب یہ ماضی بعید بن گیا۔ ماضی مطلق پر ہم نے کانا لگا دیا تو یہ ماضی بعید بن گیا۔ ذہب زیدن، زید گیا، کانا ذہب زیدن، زید گیا تھا۔ لیکن ہم نے ماضی بعید کے بیان میں یہ بات بھی بتائی تھی کہ فعل ماضی کا جو بھی صیغہ ہوگا، کانا کی گردان میں سے بھی وہی صیغہ اس پر لگانا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی صیغے پر کانا لگا دیا جائے، بلکہ یہاں پر جو صیغہ ہوگا، فعل کی گردان کا جو بھی صیغہ ہوگا، کانا کا وہی صیغہ اس پر لگانا پڑے گا ماضی مطلق کو ماضی بعید بنانے کے لیے۔ اسی طرح ماضی استمراری بھی کانا کے داخل ہونے سے ہی بنتا ہے، لیکن فعل ماضی پر نہیں بلکہ فعل مضارع پر۔ فعل مضارع پر کانا لگانے سے ماضی استمراری بنتا ہے۔ فعل مضارع کی یہ مثال سمجھ لیجئے پہلے۔ یذهب زیدن، زید جاتا ہے یا زید جائے گا۔ یذهب زیدن، زید جاتا ہے یا زید جائے گا۔ فعل مضارع کے بارے میں جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ فعل مضارع حال اور مستقبل دونوں کا فائدہ دیتا ہے، اس لیے اس کے معنی میں حال اور مستقبل دونوں کے معنی نکلتے ہیں۔ یذهب کے معنی جاتا ہے اور جائے گا، دونوں معنی ہوتے ہیں اس کے۔ یذهب زیدن، زید جاتا ہے یا زید جائے گا۔ اگر ہم اس کو ماضی استمراری بنانا چاہیں تو اس پر کانا داخل کرنا پڑے گا۔ یذهب کیونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی جو سب سے پہلا صیغہ ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے فعل مضارع کے بھی شروع کے 6 صیغے لکھے ہوئے ہیں، اور کانا کی گردان کے بھی ماضی کے 6 صیغے شروع کے لکھے ہوئے ہیں۔ یذهب زیدن یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ یذهب زیدن کے معنی ہوتے ہیں زید جاتا ہے یا زید جائے گا۔ اس کو ماضی استمراری بنانے کے لیے اس پر کانا داخل کریں گے، اور کانا کی گردان کا وہی صیغہ داخل ہوگا جو واحد مذکر غائب کا ہوگا، کیونکہ یذهب واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو یہاں پر ہم داخل کریں گے کانا۔ کانا یذهب زیدن، زید
جاتا تھا. ان دونوں مثالوں میں فرق اچھی طرح سمجھ لیجئے. پہلی مثال ماضی بعید کی ہے. ماضی بعید میں فعل ماضی پر کانا لگانے سے ماضی بعید بنتا ہے، اور ماضی استمراری بنانے کے لیے فعل مضارع پر کانا لگانا پڑتا ہے. جیسا کہ دوسری مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں، کانا یذهب زید، زید جاتا تھا. کانا ذهب زید، زید گیا تھا. کانا یذهب زید، زید جاتا تھا. یہ تو واحد کی مثال ہے، واحد مذکر غائب کی. پہلی مثال میں بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور دوسری مثال میں بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس لیے ان دونوں جگہ پر کانا کی گردان کا بھی وہی صیغہ لگایا گیا ہے جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ماضی استمراری کی بہت ساری مثالیں آپ کو قرآن کریم میں ملیں گی. اور یہاں ایک بات میں اس ٹاپک سے ہٹ کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو عربی گرامر کے جو بھی دروس آپ نے پڑھے ہیں اس میں جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے، جو کچھ یاد ہے آپ کو، دوران تلاوت اس کو قرآن کریم سے ٹیلی کرتے رہیں. جب بھی کوئی ایسی بات آئے جو آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کو ذہن نشین کریں کہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے، ہم نے یہ قواعد پڑھے ہیں. آپ کو عربی سیکھنے میں قرآن کریم سے مدد ملے گی، اور قرآن کریم کو سمجھنے میں عربی گرامر سے مدد ملے گی. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں آپ کو ماضی استمراری کی بہت ساری مثالیں ملیں گی. کچھ مثالیں ہم یہاں پر بتا دیتے ہیں. پہلی مثال ہے کانا یاکلان الطعام. یہ قرآن کریم سے ہے. جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کانا کا دوسرا والا صیغہ یعنی تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ اس پر لگایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یاکلانی یہ جو فعل ہے، فعل مضارع، یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. اسی لیے یہاں پر کانا کی گردان کا بھی وہی صیغہ لگایا گیا ہے جو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کانت لگا ہوا ہے. کانت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کانت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور تنصرو بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. تفعلو تنصرو، کیونکہ فعل واحد مؤنث غائب ہے اس لیے کانا کی گردان کا بھی وہی صیغہ لگایا گیا ہے جو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کانت تنصرو زینب الناسا، زینب لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کنہ لگا ہوا ہے. کنہ کانا کی گردان کا کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور نشربو بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے. دونوں صیغے باہم مطابق ہیں. کانا کی پوری گردان اور فعل مضارع کی پوری گردان آپ نے پڑھی ہے. نشربو جمع متکلم کا صیغہ ہے اور کنہ بھی جمع متکلم کا صیغہ ہے، اس لیے نشربو پر کنہ لگایا گیا ہے. کنہ نشرب اللبنا، ہم دودھ پیا کرتے تھے یا ہم دودھ پیتے تھے. اب ایک اور مثال دیکھ لیجئے، یہ قرآن کریم سے ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو چکھو عذاب اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. تم جو کفر کیا کرتے تھے، تم جو کفر کرتے تھے اس کے بدلے اب عذاب چکھو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کنتم آیا ہے. کنتم کون سا صیغہ ہے اور تکفرون کون سا صیغہ ہے؟ تکفرون جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. فعل مضارع کی گردان میں اگر آپ دیکھیں تفعلون تکفرون تو یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، اور کنتم بھی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے.
اس لیے تکفرون پر کنتم لگایا گیا ہے. جہاں پر بھی فعل مضارع جمع مذکر مخاطب کا صیغہ آئے گا وہاں پر کنتم لگا ہوا ملے گا.